شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق و رزاق جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ یہ جو علم ہے یہ خدائی علم ہے، اور خدا کی رضا، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اور یہ شفائی عمل جو ہے، جو انسان کا جو علم ہے، انسان کی جو ساخت ہے، اس کی جو فزیولوجی ہے، اس کی اناٹمی ہے، اس کی جو پیتھولوجی ہے، اس کو سمجھنا انتہائی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ اور اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے کئی صدیاں گزر گئی، لیکن ابھی تک انسان اس کے افعال کو سمجھ رہا ہے، اس کی ساخت کو ابھی سمجھ رہا ہے، اور بے شمار نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ یہ تخلیق جو ہے کسی انسان کی نہیں ہے، کیونکہ جس نے سائیکل بنائی وہ سائیکل کو سمجھتا ہے، جس نے گاڑی بنائی اس کو گاڑی کو سمجھتا ہے، اور جس نے کمپیوٹر بنایا وہ کمپیوٹر کو سمجھتا ہے۔ تو یہ انسان چونکہ خدا نے بنایا، اور یہ اس کو سمجھنا واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض دفعہ میرے ہاتھوں جو ہے وہ نزلہ بھی نہیں ٹھیک ہوتا اور کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں خدا یہ باور کرانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تو میری وساطت سے اس کی دسترس حاصل کرے گا تو تجھے ضرور ملے گی، لیکن تو جہاں اپنی عقل مندی ظاہر کرے گا تو وہاں بعض دفعہ آپ کی چیزیں آپ کے پاس سائڈ پہ پڑی ہوتی ہیں، آپ کے پاس پڑی ہوتی ہیں، لیکن آپ کا ادھر دھیان ہی نہیں جاتا۔ میں نے کئی دفعہ کئی سو دفعہ کئی دعا پڑھی ہوگی، 1000 دفعہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن جب بھی اس کو کئی دوبارہ پڑھتا ہوں تو اس میں سے کوئی نئی چیز نکل آتی ہے۔ تو ایک تو جو ڈاکٹر ہے، جو طبیب ہے، یہ جو پاور ہے نا، شفائی پاور، یہ بیسیکلی خدا کے پاس ہے، اور خدا کسی کو ودیعت کرتا ہے کہ یہ جو انسانوں کا دنیا میں سب سے سپیریئر علم جو ہے وہ انسانوں کا علم ہے، انسانوں کے بارے میں جاننا، ان کے اندر خرابیوں کو درست کرنا۔ اور اگر ڈاکٹر جو ہے، ہمارے ڈاکٹر اس بات کی اہمیت کو جانیں کہ یہ جو پاور ہے یہ ڈیلیگیٹ کہاں سے ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، تو پھر شفائی عمل آتا ہے۔ تو ہمیں سمجھتے ہیں، اور میں نے بے شمار قابل لوگ دیکھے ہیں جن کی بہت اچھی میموری ہے، جن کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں، پورے میٹیریل میڈیکل یاد ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے نا مریض ان سے نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو ایک علیحدہ ایک یہ صنف ہے، ایک یہ گر ہے، یہ اس کو سمجھیں، یا اس کو ایک شفا کے عمل میں ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ جتنا بھی مرضی ہے سیکھ لینا تو بات بنے گی نہیں۔ تو شفا اسی ہاتھ میں آئے گی کہ جو سب سے پہلے اس بات پہ یقین کر لے گا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں چونکہ کسی انسان کو ٹھیک، اور انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بندہ جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا جب خدا نہ چاہے۔ تو میں شروع میں جو کلمات پڑھتا ہوں اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دینے والا بھی اللہ ہے، اور یہ زندگی لینے والا بھی اللہ ہے، اور دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو لہٰذا ہم جب بھی شروع کریں، جب بھی کسی کا علاج شروع کریں، تو یہ انٹینشن آپ کی ہونی چاہیے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ شفا خدا نے دینی ہے اور میں اس کا ایک کارندہ ہوں۔ تو تب بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تب آپ کی عقل بڑی اچھی کام کرتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں ایک نئی سیریز جو میں نے شروع کی تھی، میں جب اس کو پڑھتا ہوں اور جب میں اس کے بارے میں دیکھتا ہوں تو میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں انسان کو خدا جب مارنا چاہتا ہے تو کہاں سے اس کو مارتا ہے، اس کو اپنے وجود سے مار دیتا ہے۔ اس کو کسی بیکٹیریا کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی وائرس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی قاتل کی ضرورت نہیں ہے، چھری کی، گولی کی، ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی سانپ کے کانٹے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب وہ اوپر سے اس کا کام خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو خدا نے ایک نظام پیدا کیا ہے، وہ اس کا نام جو ہے انسان کا مدافعتی نظام ہے، کہ جو مدافعتی نظام آپ کو ہزاروں قسم کے بیکٹیریا، ہزاروں قسم کے وائرس، انوائرمنٹ سے ہزاروں قسم کی جو فورن باڈیز ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مارنا چاہتی ہیں، اس سے بچاتا ہے۔ اور دیکھیں، آپ روڈ کراس کرتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ جنگلوں میں گھومتے ہیں، تو آپ کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک سیکنڈ سے چیزوں سے بچتے نکل جاتے ہیں۔ تو وہ اگر ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو جائے تو گاڑی کی ٹکر ہو سکتی ہے، وہ ایک سیکنڈ ادھر ہو جاتا ہے کسی بلڈنگ سے آپ گر سکتے ہیں، کہیں پھنس سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے اتنے تیز سینس خدا نے انسانوں کو دیے ہیں، دنیا کی سب سے سپیریئر سینسز جو ہیں، ریفلیکسز جو ہیں، وہ انسان کے پاس ہیں۔ تو یہ تبھی حادثات بھی تبھی ہوتے ہیں کہ یہ ذرا سی سینس میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کہ اتنا جو کہتے ہیں نا کمپیوٹرائز سسٹم اتنا ایکور ہو سکتا ہے، لیکن خدا نے جو انسان کے اندر کمپیوٹر فٹ کیا ہوا ہے نا، یہ سب سے زیادہ اس کے اندر ایکوریسی پائی جاتی ہے۔ تو آٹو میون ڈیزیز ہم نے ایک سیریز جو شروع کی ہے، میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے اندر سے کیسے، جب وہ مارنا چاہتا ہے تو کیسے مارتا ہے۔ دنیا میں بے شمار پاورفل اور طاقتور، دنیا میں نے ہسٹری پڑھتا ہوں، کب دیکھتا ہوں تو بڑے بڑے طاقتور دنیا میں لوگ آئے، فرعون جیسا بندہ، اور فرعون ایک پوری ریس ہے، نسل ہے فرعونوں کی، وہ جب میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں، اور پھر جب خدا اس کو مارتا ہے تو کس انداز میں مارتا ہے کہ عقل رہ جاتی ہے۔ ہلاکو خان نے دنیا پاؤں تلے رون دی، اور جب اس کو مارنا چاہا اس نے تو ایک مچھر کے ڈسنے سے وہ مر گیا، اس کو ملیریا ہوا تو مر گیا۔ سکندر اعظم جیسا اتنا بڑا فتوحات کرنے والا بندہ کہاں سے دنیا ساری کو فتح کرتے کرتے جب مرا تو اس کو بھی مچھر نے کاٹا، چھوٹے سے اس نے مچھر نے کاٹا، نہ کوئی تلوار تھی، نہ فوج تھی، نہ کوئی، سب فوجوں کو وہ رونتا جا رہا تھا، لیکن جب خدا نے اس کو مارنا چاہا تو مچھر سے مروا دیا۔ تو بہت سارے ایسے دنیا میں واقعات ہیں جسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب انسانوں کا ہم علاج کریں تو اس میں جو ہے صرف یہ پہلو ہمارے ذہن میں بالکل قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اس سے کتنے پیسے کمانے ہیں، بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی میرے دوست نے، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے وہ، تو اس نے کہی تھی کہ آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے یہ پیسے کتنے دیتا ہے، تو آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی، ہوتی ہے آپ کے پیسوں کی طرف چلی جائے گی، اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ فوکس اس پہ نہیں کر پائیں گے کہ یار میں اسے 10-20 ہزار روپیہ لے رہا ہوں، اچھا لے رہا ہوں، وہ آپ کہاں یوز کروں گا، آپ کی ٹینشن بالکل ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ آپ کی پہلی پرائورٹی، اور ہماری عادت ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد پیسے لیتے ہیں، ہم پہلے پیسے نہیں لیتے، اور ہم اتنے پیسے اس لیے بھی نہیں لیتے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں فوکس نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کا خدا یہ صلاح دیتا ہے کہ جو 10-20 ہزار روپیہ پیسے لیتے ہیں نا ایک مریض سے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ کماتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یار یہ 400 روپیہ 800 روپیہ دے گا یا نہیں دے گا، ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگلا دے دے گا، اسے اگلا دے دے گا۔ تو جب میں یہ سوچوں گا کہ یار میں نے اس سے 10,000 روپے، اچھا 10,000 پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، اچھا ٹھیک ہوگا نہیں، اس کو میں کیسے، میرے کتنے، مگر آپ کی ٹینشن کبھی فوکس سے نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسا معاملہ ہے انسانی جسم کا کہ آپ کی جو ٹینشن ہے، آپ کی توجہ اس پہ بڑی فوکس ہونی چاہیے۔ میں دن میں 300-400 بندہ روز دیکھتا ہوں، کل بھی میرا ہم نے کوئی 350-400 450 بندہ دیکھا ہوگا، تو ہم اتنے فوکس ہوتے ہیں کہ میں 1 منٹ لگاتا ہوں مریض پہ، لیکن وہ 1 منٹ اتنا ہوتا ہے کہ میں مریض کے اندر پورا گھس جاتا ہوں، پورا میں اس کا ایکس رے کر لیتا ہوں 1 منٹ کے اندر، لیکن اگر میری توجہ کہ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوگی تو پھر میں اس کو 10 گھنٹے بھی لگاؤں گا تو میں اس کو نہیں سمجھ پاؤں گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا بڑی لمبی چوڑی، تو میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب شروع میں مریض دیکھتا تھا تو ہم بھی مریض پہ بڑا ٹائم لگاتے تھے، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، کیونکہ اس وقت سمجھ نہیں تھی۔
جب آپ کو سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو یہ پہچاننے میں غلطی نہیں لگتی کہ یہ میرا چاچے کا پتر ہے، یہ میرے مامے کا پتر ہے، یہ میری خالہ ہے. کتنی دیر لگتی ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا پڑوسی. کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی نا جب آپ کو شناخت ہو جاتی ہے. تو جب آپ کو چیزوں کی شناخت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی دیر نہیں لگتی. اور جب خدا آپ کو شناخت نہیں کرنا چاہتا تو ساری زندگی بھی ایک مریض آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. اور سائنس اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ تھیوریٹی کیا ہے اور پھر ایکسپیرینس کے ساتھ سائنس پروو کرتی ہے. ہم نے بے شمار چیزوں کو پروو کیا، بے شمار چیزوں کو سمجھا، اور خدا کی رضا کے ساتھ، اس کی حمایت کے ساتھ، اسی کی کو فوکس کر کے تو آپ کو چیزیں جب بھی آپ کو کوئی اب یہ نئی سیریز جب میں شروع کرتا ہوں تو میرے ذہن میں دیکھیں پوری ہومیوپیتھی برادری پڑی تھی، کب سے ہومیوپیتھک سسٹم قائم ہوا، کسی کا آٹو میون ڈیزیز سیریز کرنے کا ذہن میں بھی نہیں آیا ہمیں. تو ہمارے ذہن میں کیوں آیا کہ ہم خدا کی رضا پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی تحقیق ہو جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جائے جو انسانوں کی فلاح اور ان کی اصلاح اور ان کی بقا کے کام آئے.